إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جنہوں نے ہم تمام بنی نوع انسانوں کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں سیدھا راہ پر چلانے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگ بھگ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا فانی کے اندر بھیجا۔ وہ اللہ رب العالمین کی جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، وہ اللہ رب العالمین کی جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ سلف اور ہم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائیں، آمین۔ محترم حضرات، یقیناً ہم اور آپ ماہ مبارک کا مہینہ گزار رہے ہیں اور اس کے انتہا کی طرف جا رہے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مبارک ماہ میں اس کے خیرات کو، اس کے برکات کو، اس کے ثمرات کو حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ افسوس کا مقام ہے کہ یہ دوسرا رمضان ایسا ہے لگاتار کہ جو ہم لوگ جو کووڈ-19 کے سائے میں گزار رہے ہیں۔ یہ وقت بہت نازک وقت ہے، بہت نازک دور ہے۔ آپ فیس بک وغیرہ پہ دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ ہر شہر میں اس وقت جو ہے روز مرنے کی خبریں سن رہے ہیں، اور یہ موت صرف عام لوگوں کو نہیں ہو رہی ہے بلکہ بڑے بڑے عالم بھی، اور اسی طریقے سے قال اللہ قال الرسول کی صدائے بلند کرنے والے اور ایمان والے بھی اس وقت جو ہے گزر رہے ہیں، ان کو بھی کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اس وقت بیمار ہیں۔ کچھ لوگوں نے دعا کے لیے اپیل بھی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مریضوں اور بیماروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ واجب نصیب فرمائے۔ تو محترم حضرات، سب سے پہلے گزارش تو یہ رہے گی کہ یہ نازک دور ہے، اس میں ہم تھوڑا سوشل میڈیا سے تھوڑا سا دور رہیں، کیونکہ جس طریقے سے یہ وبا، یہ وائرس خطرناک ہے، اس سے کہیں زیادہ جو ہے سوشل میڈیا ہے۔ اس کے ذریعے لوگ گھبرا رہے ہیں۔ جب فیس بک اوپن کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ خبریں دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، تو یہی دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ جو ہے اتنے لوگ مر رہے ہیں، مرنے والوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہے، گنتی اتنی ہو گئی ہے، تو وہ بھی جو ہے ان کا دل بھی ڈر جاتا ہے اور وہ بھی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے سوچ کو مثبت رکھیں اور مثبت خیال والے بنیں، کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اور یہ وبا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ختم کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ختم کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک لمبی مدت کے بعد لمبی مدت طویل بیمار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دیا، تو یہ بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ موت جو چیز ہے جب جس پر لکھ دی جاتی ہے تو اس سے 1 سیکنڈ پہلے آتی ہے، نہ 1 سیکنڈ بعد میں آتی ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس پر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے اندر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، یا اسی طریقے سے دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ وَلَا تَهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ
اپنے نفس کو جو ہے ہلاکت میں مت ڈالو، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ احتیاط ضروری ہے، ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ موت تو اپنی جگہ پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ بھی ہے، لیکن احتیاط بھی ضروری ہے، ہم لوگ کرنا چاہیے۔ اور دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کا ذکر فرمایا، جو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 183 سے لے کر 187 تک، آیت نمبر 187 تک بیان فرمایا، آخر میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم اعتکاف میں ہو تو تم اپنی بیویوں سے دور رہو، ان سے ملنے سے یا ہم بستری وغیرہ کرنے سے جو دور رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے 187 کے درمیان روزوں کا ذکر فرمایا، لیکن اسی بیچ ایک ایسی آیت ہے، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کے اندر، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کا ذکر نہیں کیا، تراویح کا ذکر نہیں کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اعتکاف کا ذکر نہیں کیا ہے۔ روزوں کے درمیان والی آیت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے مسائل کو اس آیت کریمہ کے اندر نہیں بیان فرمایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ آپ ان سے بتا دیں، یہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، انی قریب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خود جواب دیا کہ میں قریب ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے درمیان یہ آیت کو بیان فرمایا۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ حالت صوم میں، روزے کی حالت میں لوگوں کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالت صوم میں یعنی روزے کی حالت میں کیے گئے دعاؤں کو رد نہیں کرتا، دعاؤں کو واپس نہیں لوٹاتا۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ کثرت سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، جیسے کہ ایک حدیث ہے، مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا ترد بدعوتہم، کہ 3 لوگوں کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی ہے، واپس نہیں لوٹائی جاتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص ہے امام عادل، ایسا امام جو حق بات کہنے والا ہو، ایسا حکمراں جو حق فیصلہ کرنے والا ہو، ایسا حاکم جو صحیح بات لوگوں کو بتلانے والا ہو، ایسے شخص کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے دوسرا وہ شخص ہے الصائم حتی یفطر، یعنی روزے دار شخص جب وہ روزے کی حالت میں ہو، یعنی افطار سے پہلے، افطار کے بعد وہ پھر وہ نارمل جو ہے حالت میں آ جاتا ہے، یعنی افطار سے پہلے اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بدعوت المظلوم، تیسرا شخص مظلوم کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ لیکن ہم لوگوں کو کبھی ایسا لگتا ہوگا یا خیال میں آتا ہوگا کہ ہم نے دعا کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کی، ہم نے کسی چیز کی خواہش کی لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے بندوں میں سے کسی نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من مسلم بدعوت علی الارض، کہ کوئی بھی ایمان والا شخص، کوئی بھی مسلمان اہل ایمان زمین میں، زمین کے اوپر، روئے زمین میں
بدعوتن، کوئی بھی جو ہے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتا ہے، چاہے وہ رات کی تاریکیوں میں کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے کہ دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں، کتنے موحدین ہیں، کتنے اہل ایمان ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی شخص جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں آتاہ اللہ ایہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا کر دیتا ہے جس نے اس کی طلب کی ہے، جو اس نے دعا میں مانگا ہے۔ جیسے ہی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز اس کو دے دیتا ہے۔ یا پھر تصرف ان بمثلھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھیر دیتا ہے اور اس دعا کے بدلے جو ہے آنے والی مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتا ہے، آنے والی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو ہے آپ کے کام میں جو آپ تجارت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اس میں ہونے والے جو نقصان ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں وہ دور کر دیتا ہے۔ یا آپ کے ساتھ ہونے والا حادثہ جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدولت اس حادثے کو ٹال دیتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تیسری چیز جو امام بخاری نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ وہ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ پھیلاتا ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً نہیں دیتا ہے یا اس کے بدلے کوئی چیز بھی نہیں دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے جو قیامت کو اس کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ حدیث سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں یا اللہ کے نبی اذن نکثر، تب تو ہم لوگوں کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارا کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جو ہے ہمیں عطا کر دیتا ہے یا اس کے بدلے مصیبت کو دور کر دیتا ہے یا نیکی لکھ دیتا ہے، تو اس میں ہمارا کوئی گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ دن میں 1000 کیا 1 کروڑ مرتبہ بھی اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ابن آدم کا حال جو ہے دوسرا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان سخی ہے، کوئی دینے والا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مالدار ہے کسی کے پاس طاقت اتنی جو دے سکتا ہے، دان و خیرات کرتا ہے، کوئی مجبور شخص، کوئی فقیر، کوئی مسکین جب اس کے پاس جاتا ہے مجبور بن کر تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن تک وہ عطا کرتا ہے، پھر 5واں دن کیا ہوتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ اگر جس سے نہ مانگا جائے، جس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ شخص متکبر ہے، یہ میرے سامنے مجبور نہیں ہوتا ہے، یہ میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، یہ ہم سے نہیں مانگتا ہے، یہ متکبر شخص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا، حضرت لوط علیہ السلام نے ہم سے دعا کی، حضرت صالح علیہ السلام نے ہم سے دعا کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور اسی طریقے سے پیغمبروں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، لیکن یہ شخص جو ہے نہیں مانگ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخصوں سے ناراض ہوتا ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ کثرت سے دعا کریں، اور خاص کر یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت، دعا، استغفار، یہ تمام جو ہے اعمال جو ہے کثرت سے ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اور یہ آخری عشرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں جو ہے اعمال کرنے کے لیے تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے نیک کام کرنے کے لیے۔ لہذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی، یہ آخری عشرہ ہے، ہم لوگ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وہ ماہ ہے جس میں قرآن کا نازل فرمایا، قرآن کا نزول ہوا، قرآن نازل ہوا۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ ہم نے یہ آیت فرمائی، تلاوت فرمائی کہ روزوں کے درمیان والی آیت جو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اس آیت میں جو ہے دعا کا ذکر کیا گیا ہے، اور
بیان کیا گیا ہے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، دعا کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دعا کرنے، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے اس ماہ میں روزے رکھنے، اور ہم نے جو بھی اس میں روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی وہ تمام اعمال روزوں کو قبول فرمائیں۔ یا اللہ ہم سے ہونے والی خطا کو تو معاف فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں تو ان کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تو ان کی پریشانیوں کو دور کر، ان کی مصیبت کو دور کر۔ یا اللہ جو بھی ہم میں سے مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے کوئی سبیل مہیا فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ہماری زبان پر یہی آخری کلمہ ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفوں کو درست کر لیں، قدم سے قدم پر اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر۔
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.